اب سے پہلے میں نے فیس بک پہ پوسٹ ڈالی تھی، اور پوسٹ میں میں نے یہ پوچھا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں، تو اس میں جو ہے جو بھی جواب آئے تھے وہ کچھ صحیح آئے تھے، اور جس کو جو معلومات تھی اس نے اسی طریقے سے جواب دیا۔ لیکن ایک صاحب جو تھے انہوں نے بڑے الٹے سیدھے کمنٹ کرے، الٹے سیدھے جواب دیے، کافی گھٹیا الفاظ انہوں نے کہے۔ بہت سے ایسے مسلمان بھائی ہیں جن کو نہیں معلوم ہے کہ کون سے صحابی کا مرتبہ کیا تھا یا کون سے صحابی کیا تھے، تو اسی خیال سے میں پوسٹ ڈال دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو جو ہے اس بارے میں پتہ ہو جائے۔ پھر انہوں نے جو کمنٹ کرا تھا، انہوں نے یہ کمنٹ کر دیا تھا کہ یہ انسان ہے یا شیطان ہے جس نے یہ سوال کرا ہے، میرے کو کہا تھا۔ تو پھر جو ہے پھر یہ بھی کہا، میرے کو کہا کہ جو یہ انسان ہے یا شیطان ہے اور جس نے یہ سوال کرا ہے۔ ارے بھائی میں انسان ہوں، اور انہوں نے پھر یہ بھی کمنٹ کرا تھا کہ شیطان جو ہے یہ باتیں تو شیطان کو ہی معلوم ہوتی ہیں۔ بے شک شیطان کو انسان سے کہیں زیادہ معلومات ہے، انسان کو اتنی معلومات نہیں ہے، اور شیطان اتنا قابل تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام، یہ میں جنہوں نے یہ سوال جنہوں نے مجھے جواب دیا تھا اور شیطان اور انسان کا جو کہا تھا، میں ان کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شیطان کے پاس اتنا علم تھا، اور شیطان نے اپنے علم کے خاطر جو ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ تو انسان سے کہیں زیادہ شیطان کو معلومات ہے، اور شیطان جانتا بھی ہے، سب کچھ جانتا ہے، اور پھر بھی انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اور اگر انسان کو معلومات، اور شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا کہ تیرے بندے کو میں بھڑکاؤں گا، گمراہ کروں گا، لیکن شیطان اپنے جو ہے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور انسان اپنی مضبوط نہیں رہتا، پختہ نہیں رہتا ہے، اور شیطان کے کہنے میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ انسان بہک جاتا ہے۔ خیر، یہ جو انہوں نے جو کہا تھا تو ان کے کہنے پہ میں نے جو ہے ان کے جواب دے دیے، اور جواب دینے کے بعد جو ہے اب میں اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں کہ میں نے جو سوال کرا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں، تو وہ صحابی ہے اور وہ غلام تھے، حبشی تھے، تو ان کو جو ہے آزاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا تھا، اور پھر جب وہ آزاد ہو گئے تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ پھر انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کری، اور خدمت کرنے کے بعد ایک اعلیٰ مقام پایا، صحابی بھی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چاہتے بھی بہت تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبہ بہت زیادہ ہے، اتنا نہیں بہت زیادہ ہے، اور ہر صحابی کا اپنا ایک مقام رہا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اپنا ایک مقام ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، میں نے تمہاری کھڑاموں کی آواز جو ہے آسمان پہ سنی۔ اور پھر آنے والے وقت میں بھی حضرت بلال، ویڈیو میری زیادہ لمبی ہو جائے گی، میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، اور آنے والے وقت میں جو ہے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو ہے اور بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اور مین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں ہی ان کے خاندان میں ہی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی چابی ہے۔ یہ لوگوں کو بات نہیں معلوم ہے، لیکن میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کری، خدمت کرنے کے بعد جو ہے ان کی آل میں جو ہے آج بھی چابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی چابی جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی خاندان میں ہے آج بھی۔ تو یہ جو ہے میں ان صاحب کو بتانا چاہتا ہوں، ان کو شاید یہ بات نہیں معلوم ہوگی تو وہ یہ بات بھی جان لیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو ہے، ان کی شان کے بارے میں آنے والے وقت میں جو ہے میں ویڈیو بناؤں گا، اور ویڈیو میں آپ لوگوں کے آگے پیش کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔